میرے مقالے کا عنوان ہے تنویر احمد الوی کی کتاب اصول تحقیق و ترتیب متن کا ایک تجزیاتی مطالعہ۔ تحقیق ایک مشکل ترین فن ہے۔ اس کی شہادت تاریخ و تہذیب اور محققین ادب کی محدود تعداد سے ملتی ہے۔ اردو میں تحقیق کو باعث افتخار بنانے اور اس کے معیار و توازن کو برقرار رکھنے میں محمود شیرانی، قاضی عبدالودود، امتیاز علی خان، رشید حسن خان، گیان چند جین، مشفق خواجہ، خلیق انجو وغیرہ کے نام اہم ہیں۔ اہم محققین کی اس فہرست میں تنویر احمد الوی کی شخصیت بھی قابل قدر ہے۔ یوں تو اردو ادب میں تنویر احمد الوی کی بنیادی شناخت ایک محقق کی ہے، مگر انہوں نے نقاد، مترجم، لسانیات، شاعر اور سوار نگار کی حیثیت سے بھی اپنے نقوش ثبت کیے، لیکن ان کا اصل میدان تحقیق و تدوین ہے۔ تحقیق و تدوین سے متعلق ان کے اہم کام کلیات ذوق، کلیات شاہ نصیر، انتخاب ذوق، انتخاب دواوین از امام بخش صحبائی، نذیر احمد کی کہانی، کچھ ان کی کچھ میری زبانی، سفر ناموں میں تحریر، رسالہ، تذکرات، گارسا دتاسی وغیرہ قابل اہم ہیں۔ تنویر احمد الوی کی تحقیق و تدوین کے حوالے سے بہت سی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، مگر ایک مختصر مقالے میں ان کے تمام تحقیقی کارناموں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، لہذا میں نے اپنے مقالے کو ان کی ایک کتاب اصول تحقیق و ترتیب متن تک محدود رکھا ہے۔ تنویر احمد الوی کی یہ کتاب ابتدا میں مضامین کی شکل میں قسطوار، نوائے ادب اور غالب نامہ جیسے شماروں سے اشاعت پذیر ہوتے رہے۔ بعد میں ڈاکٹر عبدالرزاق قریشی کی خواہش پر اسے کتابی شکل دے کر دہلی یونیورسٹی کے زیر اہتمام 1978 میں شائع کیا گیا۔ مذکورہ کتاب کے پیش لفظ میں ڈاکٹر قمر رئیس نے یہ بتایا ہے کہ تنویر احمد الوی نے اس کتاب کی تخلیق میں کسی کتاب کی تقلید نہیں کی، نہ ہی کسی مغربی کتاب سے استفادہ کیا، جبکہ تنویر احمد الوی نے بہت دیانتداری کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے، میں نے جو اصول و ضوابط وضع کیے ہیں وہ بہت کچھ میرے ذاتی مطالعے اور تجربہ کا حصہ ہیں۔ اس میں بیشتر اچھے تحقیقی اور تدوین نوعیت کے کاموں کے علاوہ قدیم مخطوطوں اور مطبوع نسخوں سے بھی مدد لی گئی ہے اور مختلف مواقع پر عربی ماخذ کو سامنے رکھا گیا ہے۔ بائیں، ہمیں اخذ و نتائج اور استنباط نظائر کے لیے قوت استقراء کا سہارا لیا گیا ہے، جو اس سلسلہ کار کی ایک مجبوری ہے۔ بعض انگریزی کتابوں سے بھی رجوع کیا گیا ہے، مگر ان سے کوئی بڑا فائدہ اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ اس میں میری کم نظری کو بھی دخل ہو سکتا ہے۔ تنویر احمد الوی کے قول سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انہوں نے باضابطہ طور پر کسی کتاب کو مد نظر رکھ کر تخلیق نہیں کیا، بلکہ انہوں نے انگریزی اور دوسری کتابوں کے ساتھ ساتھ کئی اہم مفکرین کے خیالات و افکار کو پیش نظر رکھا ہے اور ذاتی مشاہدے اور مطالعے کے تحت اس فریضے کو انجام دیا۔ اس کتاب میں مصنف نے موضوع سے متعلق تمام اہم گوشوں اور مباحث کو حد تحریر میں لانے کی کوشش کی ہے۔ متن کی ترتیب و تدوین میں درپیش مسائل کے ساتھ ہی تحقیقی اصول و ضوابط پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ متن کی ترتیب و تحقیق سے متعلق جملہ حقائق اور مسائل کو 11 ابواب میں تقسیم کر کے الگ الگ عنوانات قائم کیے ہیں، جس میں متن اور روایت متن، تالیف متن، تحقیقی متن، تاریخ کتابت متن، تاریخ طباعت متن، تحشیہ متن اور تعلیقات متن وغیرہ شامل ہیں۔ ہر عنوانات کے تحت دریافت ہونے والے مواد اور مواقف پر اس طرح روشنی ڈالی ہے کہ اس کے تمام گوشوں اور پہلوؤں تک رسائی ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مصنف نے تحقیق و ترتیب کے موضوع پر وضاحت و منطقی طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے مدلل انداز میں سیر حاصل گفتگو کی ہے، جو اس سے قبل کسی کتاب میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ انہوں نے منطقی استدلال کے ذریعے ایسے پہلوؤں کو آشکار کیا ہے جو دوسروں کے ہاں شاذ ہی نظر آتے ہیں۔ ترتیب متن سے متعلق بہت پیچیدہ اور مبہم گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے بہت دقیق اور سنجیدہ مباحث کو اپنے تحقیقی عرقریزی سے گرفت میں لانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے متن کی تعریف، اس کی مختلف اقسام، صورتوں، مواد کی فراہمی اور اس کی درجہ استناد اور متن کی ترتیب و تحقیق سے متعلق فرداً تمام پہلوؤں پر بڑی صراحت کے ساتھ تفصیلی بحث کی ہے۔ منطقی استدلال کی روشنی میں ایسی مدلل اور جامع بحث بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر تالیف متن والے باب میں تنویر احمد الوی نے اساسی، ذیلی، ضمنی اور اضافی ماخذ کی تشریح مثالوں کے ساتھ ہے، یا تنقید متن کی روایت سے ذیل میں معروضی اور موضوعی مطالعہ متن اور متنی معارض اور متنی مواقف کی وضاحتیں پیش کی ہیں۔ اس سے ترتیب متن کی بہت سے الجھے ہوئے مسائل اور دقیق مباحث کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کے پہلے باب متن اور روایت متن میں متن کی تعریف،
मुख्तलिफ मुफक्करीन के हवाले से की गई है। मतन की सूरतों और मतन में पाए जाने वाली मुख्तलिफ तब्दीलियों और तगय्युरात और मतन के दर्जा इस्नाद के सिलसिले में आलिमाना बहस मिलती है। मतन को तहकीकी तौर पर मुरतब करने के लिए सबसे पहला और अहम काम ऐसे माखज़ की तलाश जुस्तजू और असनाद की दरियाफ्त है जिस पर उस मतन की असास कायम की जा सके और जिनकी मदद से उससे मुतालिक तमाम दूसरी ज़रूरी मसाइल की तहकीक और तवजीह मुमकिन हो सके। तनवीर अहमद अलवी ने मुतल्लका मवाद की फराहमी में कुतुब खानों, इशाती अदारों, ज़ाती ज़ख़ीरों और ज़ाती कुतुब खानों और उसमें मौजूद नायाब नुस्खों और नादिर मखतूतों तक रसाई में पेश आने वाली दुश्वारियों का जिक्र मुख्तलिफ दलाइल और शवाहिद की रोशनी में किया है। इस सिलसिले में प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी अदीब के कलाम अनीस के कलमी मसादिर तक उनकी रसाई और दुश्वारियों को मिसाल के तौर पर पेश किया है। तनवीर अहमद अलवी ने उन नुस्खों की अहमियत और इफादियत पर भी रोशनी डाली है जो तरतीब मतन के लिहाज से अहमियत के काबिल हैं। इस एतबार से तनवीर अहमद अलवी ने मुख्तलिफ मसादिर को 4 दर्जात असासी, ज़ैली, ज़िमनी और इजाफी माखज़ में तकसीम करके उस पर मुदल्लल और जामे गुफ्तगू की है। मिसाल के तौर पर असासी माखज़ के तहत कलमी नुस्खों की जगह दी है। कलमी नुस्खों में मुसन्निफ के खत्ती नुस्खे या मुसन्निफ के ज़ेर निगरानी तहरीर या उसकी नज़र से गुजरे हुए नुस्खे, मुसन्निफ के किसी दोस्त अजीज़ के ज़रिए मुरतब करदा नुस्खे और किसी को नजराने अक़ीदत व खुलूस के तौर पर पेश किए गए नुस्खों को शामिल किया है। गुले राना, दीवान गालिब, नुस्ख़ा हमीदिया, आब हयात जैसी तसानीफ को उन्होंने इस ज़िम्न में मिसाल के तौर पर पेश किया है। तनवीर अहमद अलवी ने यहाँ इस बात की वजाहत भी कर दी है कि कलमी नुस्खों की हैसियत व इफादियत मुसल्लम है, साथ ही कदीम तर और खुशखत नुस्खों को मुकाबलतन ज़्यादा अहम और लायक तरजीह बताया है। तनवीर अहमद अलवी ने एक बाब तनकीद मतन के उन्वान से भी कायम किया है। इसमें उन्होंने अदबी तनकीद और मतनी तनकीद के फ़र्क को वाज़े करने के साथ बड़ी आलिमाना बहस की है। इस ज़िम्न में उनका एक कौल मुलाहिज़ा फरमाएं। कोट: अदबी तनकीद में अदब और मकसद अदब की तयन की कोशिश की जाती है और उसके खूब और नाखूब के बारे में फ़ैसला दिया जाता है, लेकिन तनकीद मतन की सूरत में किसी गैर हकीकी नुक्ते नज़र को कोई दखल नहीं होता। ज़ाती या जमाती पसंद से इसी कोई वास्ता नहीं। यहाँ तो मतन से मुख्तलिफ खारजी व दाखिली हक़ाइक़ से गुफ्तगू की जाती है और किसी मतन की तहकीकी अहमियत और तरबियत मतन के नुक्ते नज़र से इसकी इफादत पर कोई फ़ैसला दिया जाता है। अनकोट: तनवीर अहमद अलवी का कमाल ये है कि उन्होंने सहूलत के लिए मतनी तनकीद को मारूज़ी और मौज़ूई मुताले में तकसीम किया है। मारूज़ी मुताला को भी 2 ज़िमनी हिस्सों में मतनी मवारिस और मतनी मवाक़िफ़ में मुनक़सिम करके बड़ी वज़ाहत और सराहत के साथ बयान किया है। मतनी मवारिस में उन्होंने नुस्खों की हैत, उसकी तख्ती, मुस्तर, मुश्तमलात यानी शेरी मुतून की सूरत में मुख्तलिफ असनाफ़ को पेश किया है। मौज़ूई मुताला के तहत मतनी मवारिस, मतनी मवारिफ़ और मतनी मुहासिन पर इल्मी नुक्ते नज़र से गुफ्तगू की है। तनवीर अहमद अलवी ने मंतकी इस्तदलाल के ज़रिए मौजू के कुछ ऐसे पहलुओं पर रोशनी डाली है जिस पर दूसरे मुहक्किकीन ने कम तवज्जो दी है। अपनी किताब के बाब तहकीकी मतन की तहकीक के उसूल मुरतब किए हैं जो दर्ज झेल है। मतन की हैत का तयन, इल्हाक़ व इज़ाफ़ात की निशानदही जिसके झेल में तसर्रुफ़ात का मामला भी आता है, मतन के गुमशुदा सिलसिलों की बाज़ियाफ़त, मतनी हक़ाइक़ की जस्तजू और छानबीन। दर्ज वाला उसूलों की रोशनी में ये बात कही जा सकती है कि मतन की बाज़ियाफ़त एक मुश्किल तरीन मरहला है जिसकी हुसूल याबी के जिन नुक्ते नज़र या ज़ावियों से काम लिया जा सकता है, मुसन्निफ़ ने उनको वाज़े कर दिया है, साथ ही उसको बरतने की तमाम मुमकिना एहतियात की निशानदेही की है। इस सिलसिले में मतन की हैत और उसकी जस्तजू से मुतालिक वज़ाहत हो जाती है। मुसन्निफ़ का यह अंदाज़ तहरीर उनके मंतकी और इस्तदलाली ख़याल की गमाज़ी करता है और यह वाज़ेह हो जाता है कि तनवीर अहमद अलवी को तहक़ीक़ व तदवीन पर भरपूर कुदरत हासिल थी। तरतीब व तहरीर का यह अंदाज़ इब्तिदा ता आखिर उनके तमाम अब्वाब में देखा जा सकता है। तनवीर अहमद अलवी के इस किताब के 5वें बाब में मतन की तारीख़ पर भी तवज्जो फरमाई है, जिससे मतन की तहकीक, तफ़हीम और तरतीब के मुतअद्दिद मसाइल वाबस्ता होते हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत और सलाहियत की बिना पर उनसे जुड़े मसाइल पर खामा फरसाई की है और मुख्तलिफ ज़ेली और ज़िमनी शिकों में तकसीम करके उसकी अहमियत और इफादियत पर भी रोशनी डाली है। उन्होंने नुस्खों का इंज़िबाती, इख्तितामी, तखमीनी, अदवारी, इस्तक़राई, इस्तशादी और इज्तिमाई तयन करके अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में उम्दा दलीलें और मिसालें इस तरह पेश की हैं कि मतन के तहक़ीक़, उसके मफ़हूम और तरतीब व तस्वीर के बहुत से मसाइल की वज़ाहत हो जाती है।
اس کتاب کا ایک باب تاریخ کتابت متن ہے کے عنوان سے بھی ہے. اس میں تنویر احمد الوی نے نسخوں کی قدامت اور معیار بندی زمانی یا ادواری اعتبار سے کیا ہے، جیسے خطی نسخے، ہم عہد نسخے، قریب العہد نسخے اور بعد کے نسخے. ایسے نسخوں کا دوسرے نسخوں کے ساتھ تحقیقی اور تقابلی مطالعہ کو لازمی قرار دیا ہے، جس سے ان کے زمانۂ کتابت کے تعین میں مدد مل سکے. اس سلسلے میں انہوں نے بہت انضباط فکر اور تحقیقی نقطۂ نظر سے کام لیا ہے. تاریخ کتابت متن سے مصنف یا شعراء، ان کے معاصرین، اس عہد کی تہذیب و ثقافت، مصنف کی زبان و بیان، املا، لسانیات اور طرز بیان سے بخوبی واقفیت ہو جاتی ہے. اس کتاب میں ایک باب تاریخ طباعت متن بھی ہے، جس میں انہوں نے وہی اصول اپنائے ہیں جو تاریخ کتابت متن کے لیے بتایا ہے. ساتھ ہی ان امور کی جانب بھی اشارہ کیا ہے جو متن کو ترتیب دیتے وقت پیش آتے ہیں. تنویر احمد الوی نے اپنی اس کتاب میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ترتیب و تدوین کا سب سے اہم اور مشکل مرحلہ متن کی تصحیح ہے. تنویر احمد الوی اس ضمن میں لکھتے ہیں کسی متن کی ترتیب و تدوین کا سب سے اہم مرحلہ جو بیش از بیش دقت نظر اور انضباط فکر و خیال کا تقاضا کرتا ہے، تصحیح متن ہے. متن کی تصحیح کا کام استادانہ اصلاح کی ذمہ داری میں سے بالکل الگ نوعیت کا ایک فریضہ ہے. یہاں خوب سے خوب تر کی جستجو میں ذاتی یا مروجہ معیار کے مطابق کسی متن کو یا متن کی کسی روایت کو بدلا نہیں جاتا، بلکہ بدلے ہوئے متن یا غلط طور پر دائرۂ تحریر میں آ جانے والی کسی روایت کو اس کی اصل صورت کی بازیافت کے ذریعہ صحیح شکل میں پیش کرنے یا ممکنہ حدود میں رہتے ہوئے صحت و روایت سے قریب تر لانے کی صحیح کی جاتی ہے. تنویر احمد الوی نے اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ تصحیح متن کا کام قدیم قلمی یا مطبوعہ نسخوں کی مدد سے ان کے تقابلی مطالعہ کی روشنی میں کیا جانا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے مصنف یا مصنف کے زمانے کے رسم خط، زبان اور اس کی صرف و نحو، ساخت، املا، تلفظ، ادبی محاورے اور شعری یا نثری رجحانات سے علمی سطح پر واقفیت کو ضروری بتایا ہے. علاوہ ازیں انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ اس عہد کی فرہنگوں اور لغات سے بھی استفادہ کیا جانا چاہیے. مذکورہ تمام باتوں سے مصنف کے اپنے زمانے زندگی اور اس کے علمی و ادبی ماحول کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. ترتیبی متن کا کام سائنسی نہ ہوتے ہوئے بھی سائنسی طریقہ کار کا تقاضا کرتا ہے. اس کے لیے ذہنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. تنویر احمد الوی کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف متن اور متن کی ترتیب میں پیش آنے والے مسائل کا ذکر کیا ہے، بلکہ متن کو ترتیب دیتے وقت کن بنیادی اصولوں کو زیر نظر رکھنا ہوتا ہے یا کس طرح کا طریقہ کار اپنانا چاہیے، اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے. تحقیق و ترتیب کا یہ تقاضا اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ مرتب متن خود اس علم، اس فن، اس زبان اور اس کے متعلقات سے آگاہ نہ ہو جس میں وہ علمی یا ادبی تصنیف وجود میں آئی ہے. اسی کے ساتھ زبان کے مختلف لسانی حلقوں، عہد بعہد تبدیلیوں اور رسمی کتابت کی ادواری خصوصیات سے آگاہی بھی من جملے وادبات سے ہے، تاکہ روایت کی تفہیم اور متن کی قرأت میں دشواری نہ ہو. قلمی مخطوطے ہوں یا مطبوعہ نسخے، ان کی خواندگی میں امکانی احتیاط اور غور و تأمل سے کام لیا جاتا ہے. اس بارے خاص میں روی کسی طرح صحیح نہیں ہے. یہاں سست قدمی سے زیادہ تیز روی دوری منزل کا باعث بنتی ہے. تنویر احمد الوی نے حاشیہ متن کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے. متن کی ترتیب و تصویر کے لیے انہوں نے حاشیہ نگاری کو لازمی جز قرار دیا ہے، جس کے وسیلے سے نہ صرف متن کے مختلف مؤخذ اور اختلافی قرأتوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، بلکہ متن کے تقاضے اور معلومات حقائق کی روشنی میں توضیحی روایتوں اور تصدیق براہین کو بھی تقابلی مطالعہ کے ساتھ حسب ضرورت اس میں شامل کیا جاتا ہے. تنویر احمد الوی نے تنقیدی حواشی کے بغیر متن کی تصحیح اور ترتیب کے کام کو ادھورا مانا ہے. انہوں نے حواشی کی اہمیت و افادیت اور متن کی ترتیب میں اس کی عمل دخل کا تفصیلی جائزہ لیا ہے. تفہیمی سہولت کے لیے حواشی کو مختلف ذیلی اور اضافی عنوانات میں تقسیم کر کے مدلل بحث کی ہے. تنویر احمد الوی نے تحشیہ متن کے ساتھ تعلیقات متن پر بھی خصوصی توجہ فرمائی ہے. حاشیہ نگاری اور تعلیقات کی شمولیت اور مختص صورتوں میں دونوں کے فرق کو واضح کرتے ہوئے تحقیق و ترتیب میں تعلیقے کی اہمیت و افادیت پر بھی روشنی ڈالی ہے. تنویر احمد الوی تحقیقی ذہن کے مالک تھے. تحقیق ان کی رگوں میں پیوست تھی، لہذا ہر حقیقت کے پیچھے پنہاں رہنے والی حقیقتوں کے متلاشی رہے ہیں. اکثر ان کی نظریں ان تاریک پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں جہاں دوسروں کی نظریں کم ہی پہنچ پاتی ہیں.
ان کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پیچیدہ اور سنجیدہ مسائل پر نہ صرف قلم اٹھایا بلکہ بہت سی نئی اصطلاحیں وضع کی اور بعض پرانی اصطلاحوں کے مفاہیم کا تعین بھی کیا۔ اس سلسلے میں تنویر احمد الوی لکھتے ہیں متنی مواقف میں نسخہ مشتملات اور شعری متون کی صورت میں مختلف اصناف سخن کا ذکر غیر تصنیفی حواشی اصطلاحات قلمز سطور یا منسوخ اشعار بشرطے کی ایسی کوئی صورت موجود ہو نئے زمانے تعلیف تاریخی کتابت تکمیلہ خاتمہ تتمہ تعلیقات قطعات وغیرہ میں سے جو بھی اس میں شامل ہو اس پر مناسب حدود کے ساتھ بحث وغیرہ کے امور آتے ہیں۔ مواقع ذکر اصطلاحات میں فرق معانی مراتب ضروری ہے جس پر ہنوز مناسب توجہ نہیں دی گئی ہے۔ راقم الحروف کے نزدیک تکملہ و ضمیمہ یا اجزائے متن ہے جو متن کی تکمیل کے بعد اضافے کے طور پر شامل کیے گئے ہوں۔ اس کے مقابلہ میں خاتمے کے عنوان سے مستحی یا ناشرین کی عبارتیں بھی ملتی ہیں جو نسخے کی اشعار سے متعلق بعض امور کے بارے میں ہوتی ہیں۔ ترقیمہ نقل کرنے والے شخص کی عبارت کو کہنا چاہیے جس سے یہ معلوم ہو سکے یہ نسخہ کہاں اور کب نقل کیا گیا اور نقل برادری کا فرض کس نے انجام دیا اور اس کے محرکات کیا تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ترقیمہ میں یہ تمام باتیں موجود ہوں۔ تعلیقات کا اطلاق دوسری نوعیت کی عبارتوں پر ہونا چاہیے جو بعض مطبوعات یا مخطوطات کے آخر میں شامل رہتی ہیں۔ درج بالا اقتباس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تنویر احمد الوی نے مختلف متون اور ان کے عناصر و اجزاء پر تفصیلی بحث کی ہے۔ اس سلسلے میں اصطلاحات تعلیقات ترقیمہ تتمہ خاتمہ وغیرہ کے استعمال سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم ہو جاتی ہے۔ عموماً تحقیق کے لیے ایسی زبان کی ضرورت ہوتی ہے جو قاری کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ اس کتاب کی زبان و بیان سادہ اور شستہ ہے، عبارت صاف اور سلیس ہے۔ انہوں نے پیچیدہ اور سنجیدہ باتوں کو بھی بہت عمدہ طریقے سے پیش کیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تنویر احمد الوی کی تحقیق میں اپنے ہمسروں کی صف میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو تحقیق کے لیے وقف کر دیا اور بغیر کسی لالچ کے تحقیق کے کاموں میں منہمک ہیں۔ انہوں نے اپنے علمی و ادبی کاموں سے نہ صرف تحقیق و تدوین کے اصول و ضوابط پر مبسوط کتاب لکھی بلکہ اپنی تنقیدی آرا سے طالب علموں کو تحقیق کی راہ میں درپیش مسائل کے حل کرنے کی ممکنہ ضرورت سے باخبر کرایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے حلقۂ تلامذہ کی طویل فہرست ہے۔ شکریہ۔ سامعین اکرام، یہ اس اجلاس اس محفل کی آخری مقالہ نگار تھی۔ اس کے بعد جو اجلاس شروع ہوگا وہ تخلیقی ادب پہ ہوگا اور اس میں جو تخلیق کار شامل ہوں گے اس میں ڈاکٹر شعیب رضا خان وارثی، جناب انعام الحق، جناب محمد نظام الدین، جناب مسرور فیضی، جناب نواجش مہدی، جناب محمد علم اللہ، جناب نشاط حسن، جناب فیصل نذیر، جناب سلمان عبدالصمد، جناب محمد عرفان، جناب علیم اللہ، محترمہ نشا زیدی، محترمہ سلطانہ واحدی اور جناب محمد سلیم صاحب اپنی تخلیقات پیش کریں گے، آپ انہیں سنیں گے۔ اس اجلاس میں جن مقالہ نگاروں نے اپنے مقالات پیش کیے ان میں ڈاکٹر فرحت کمال صاحبہ، جناب غفران حکیم صاحب، جناب محمد معاذ، محترمہ ہما، جناب شاہد اقبال، محترمہ عظمت النساء، جناب محمد فرید، محترمہ سفینہ، محترمہ عائشہ ضیاء اور جناب محمد مبین آصف صاحب نے اپنے مقالات یہاں پہ پیش کیے۔ ان مقالات پر کو ہم سب نے سنا، لیکن ان مقالات پر ہمارے صدور کیا رائے رکھتے ہیں ان کے اس کے لیے میں سب سے پہلے آواز دوں گا جناب منصور آغا صاحب سے جو معروف صحافی ہیں۔ ہمارے بیچ اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین جناب حاجی محمد تاج محمد صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ ہمارے بیچ موجود ہیں گورننگ کونسل کے ممبر اور معروف صحافی جناب جاوید رحمانی صاحب، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی آ جائیں، تشریف لیں۔
میں اب منصور آغا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مقالات پر اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر بادشاہ صاحب, چیئرمین صاحب, وائس چیئرمین صاحب, ہمارے دوست صحافی شاہ نواز صاحب, اور اس حال میں تشریف فرما نوجوان مقالہ نگار, خواتین و حضرات, بزرگوں اور دوستوں, میرے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس ڈائس سے بحیثیت صدر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ جس میں آج ہم شریک ہوئے, اس کا مقصد میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان اردو پڑھنے والے ہیں ان کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا ہو, پروان چڑھے, اور وہ اس سلسلے میں اپنی کوششیں کریں. حضرات, گزشتہ 2-3 سال سے یہ سلسلہ موقوف تھا, آج پھر شروع ہوا, اور مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ یہاں جن 10 مقالہ نگاروں نے اپنے مقالے پیش کیے ہیں, معیار کے اعتبار سے الحمدللہ بہت عمدہ, قابل مبارکباد. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تحقیق کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں عروج اور ترقی اور اضافے کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. اس لیے کوئی بھی مقالہ حرف آخر نہیں ہوتا, اس میں مزید غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو اہل علم ہوتے ہیں, جو اس میدان کے کھلاڑی ہوتے ہیں, وہ اس میں اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں. تو پروفیسر پاشا صاحب وہ کریں گے. اس میں آج کا آخری مقالہ سفینہ صاحبہ نے پڑھا, اور اس میں انہوں نے ڈاکٹر تنویر اولی صاحب کی کتاب کا تذکرہ کیا. میں 65 سال پیچھے چلا گیا, اور مجھے وہ دن اور وہ واقعہ یاد آیا جب ڈاکٹر تنویر علوی صاحب سے میری پہلی ملاقات ہوئی تھی. 2 منٹ میں وہ واقعہ بیان کیے دیتا ہوں. مسلم انٹر کالج اسارہ میں 9th کلاس کا طالب علم تھا. گرمی کا موسم تھا, ٹیچر کلاس میں تھے نہیں, لڑکے سب برآمدے کے اندر کھڑے ہوئے تھے. گرمی کی ہی موسم میں اس میں ڈاکٹر تنویر علی صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور اخبار سے پنکھا کر رہے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا اور اشارہ کر کے بلایا, یہاں آئیے. میں گیا, کیا نام ہے آپ کا؟ منصور احمد. کیا کرتے ہیں یہاں؟ میں 9th کلاس میں پڑھ رہا ہوں. اچھا, ہماری کلاس میں تو آپ آتے نہیں. میں خاموش, میں نے کہا نہیں صاحب, کلاسیں تو میں سب اٹینڈ کرتا ہوں. تو پوچھا کہ آپ نے اردو نہیں لی؟ میں نے کہا نہیں. کیوں؟ مجھے اردو آتی نہیں. آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے. کہاں پڑھا ہے؟ مکتب میں. تو مکتب میں اردو نہیں پڑھائی جاتی تھی؟ میں نے کہا صاحب 3ری کلاس تک میں اردو میں پڑھا ہوں وہاں پہ. آپ سے اپنا نام آتا ہے اردو میں لکھنا؟ میں نے کہا جی. انہوں نے اخبار آگے بڑھا دیا, اپنا قلم مجھے دیا, میں نے نام انہیں لکھ کے دکھایا. انہوں نے کہا کہ اچھا اپنے والد کا نام